ویلکم بیک لسنرز. ہم بریک سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کر رہے تھے اور ہم ان کے قاتل وحشی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس نے فتح مکہ کے بعد طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے پناہ لے لی تھی. لیکن جب طائف کے وفد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا تو اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھاگے تو آخر کدھر کو بھاگے. اس پر کسی نے وحشی سے کہا، افسوس، تم کس خیال میں ہو؟ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ اور توحید کا اقرار کر لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. واللہ یہ لوگ ان کو قتل نہیں کرتے جو ان کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. وحشی بتاتا ہے کہ یہ سن کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. وحشی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ اس پر وحشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے واقعہ بیان کیا. جب وحشی سارا قصہ بتا چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا، ہو سکے تو میرے سامنے مت آیا کرو، میں تمہیں دیکھ نہ پاؤں. چنانچہ وحشی بتاتا ہے کہ میں نے تا حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ پائیں. بہرحال لسنرز، یہ تو ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان اور ان کے قاتل کے بارے میں تھوڑی سی معلومات. میدان جنگ میں لڑائی جاری تھی. مسلمان مشرکین کو قتل کرتے رہے یہاں تک کہ مشرکین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. مشرکین جن جوش دلانے والی عورتوں کو اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی بھاگیں. مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا. مسلمان مشرکین کو مار بھی رہے تھے اور غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے. لیکن عین اسی وقت پر تیر اندازوں نے غلطی کی اور اپنے مورچوں میں باقی رہنے کا حکم جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا تھا اس کی پرواہ کیے بغیر مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ان کے 40 آدمی پہاڑ سے نیچے اتر آئے. اسی موقع کی تلاش میں تو خالد بن ولید تھے. جہاں مسلمانوں نے پہاڑ چھوڑا وہیں خالد بن ولید حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے جو 10 آدمی پہاڑ پر ابھی موجود تھے ان سب کو شہید کر دیا. پھر پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر حملہ کر دیا. پھر جو مشرکین یہ سمجھ کر بھاگ رہے تھے کہ ہم تو ہار گئے ہیں، ان کو بھی خالد بن ولید کے اس دستے نے نعرہ لگا کر واپس بلا لیا اور یوں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. ہار کی وجہ بھی صاف نظر آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ پہاڑ مت چھوڑنا چاہے فتح ہو یا ہار ہو، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھلا دی اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. اور وہ مشرکین جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی یہ دیکھ کر کہ مسلمان تو ہمارے قابو میں آ گئے ہیں وہ واپس آ گئے. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 مہاجرین کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے سواروں کو آتے دیکھا تو نہایت بلند آواز میں کہا، اللہ کے بندو میرے پیچھے آؤ. اس آواز کو مسلمانوں سے پہلے مشرکین نے جو مسلمانوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے سن لیا اور ان مشرکین کے ایک دستے نے نہایت تیزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے تو اس کے لیے جنت ہے اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اس پر ایک انصاری نے آگے بڑھ کر مشرکین کو پیچھے دھکیلا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد مشرکین نے پھر حملہ کیا اور بالکل قریب آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے تو اس کے لیے جنت ہے اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اس بار ایک دوسرے صحابی نے بڑھ کر ان مشرکین کو پیچھے دھکیلا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. پھر اسی طرح سے تیسرے صحابی نے کیا اور پھر اسی طرح سے چوتھے صحابی نے کیا، یہاں تک کہ 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے. جب 7ویں انصاری صحابی بھی گر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب صرف 2 قریشی صحابی بچ گئے، ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چنانچہ اب مشرکین نے اپنا حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل زمین پر گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا داہنا رباعی دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا اور سر پر لگی جس سے سر اور پیشانی پر چوٹ آئی.
آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی، جس سے خود کی 2 کڑیاں اندر رخسار میں دھنس گئیں۔ کندھے پر بھی تلوار کی ایک سخت ضرب لگی، جس کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے سے زیادہ رہی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہن رکھی تھی، اسی لیے وہ کٹ نہ سکی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دونوں مہاجر صحابی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے تیر چلائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تیر بکھیرتے ہوئے فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اور دوسرے صحابی طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا پچھلے سب لوگوں کے برابر لڑائی لڑی، یہاں تک کہ انہیں 39 زخم آئے۔ اپنے ہاتھ پر تیر اور تلواروں کے وار کو روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، جس سے ان کی انگلیاں زخمی ہو کر شل ہو گئیں۔ جب ان کی انگلیاں زخمی ہو گئیں تو منہ سے آواز نکلی جو کچھ یوں تھی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تھے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔ چنانچہ اس طرح سے لڑائی چل ہی رہی تھی کہ اسی وقت، اس مشکل ترین وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی لڑی۔ اسی وقت مسلمان بھی پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے بھی جم کر لڑائی لڑی۔ سب سے پہلے پلٹ کر آنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود کی کڑی نکال دیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کرتے ہوئے خود کی کڑی خود ہی نکالی، جس سے ان کا دانت گر گیا، اور جب دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ لسنرز، یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لسنرز، آج جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ پانی پینے کے بارے میں ہے۔ بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا ہے۔ اختناس منہ لگا کر پانی پینے کو کہتے ہیں، اسی طرح پانی پینے سے منع کیا تھا۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع کیا تھا۔ لسنرز، یہ ہمارا دین ہمیں پانی پینے کے آداب کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور یہ بات اتنی اہم ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو اگنور کر جاتے ہیں۔ آج کل مشکیزیں تو نہیں رہے، لیکن اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ پانی کے جگ یا بوٹل کی اگزامپل لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جگ یا بوٹل سے منہ لگا کر پانی پینا شروع کر دے تو یہ کتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ ہوا۔ اگر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس طرح سے منہ لگا کر پانی پینے سے باقی پانی جھوٹا ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے استعمال کے لیے جھوٹا پانی کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ اچھی بات نہیں۔ اسی لیے آئیے اس حدیث پر عمل کیا جائے اور اپنی فیملی اور سوسائٹی میں بھی لوگوں کو یہ بات بتائی جائے اور اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔